نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى الحول القابل. قال: فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش نشرت من ورق الجنة على الحور العين فيقولن: يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، یہ ماہ شعبان کا آخر ہے اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے استقبال میں جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو شروع سال سے آئندہ سال تک سجایا جاتا ہے. جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش الہی کے نیچے سے درختوں کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت حوروں تک پہنچتی ہے. حوریں عرض کرتی ہیں: اے ہمارے رب، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے جوڑے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. اور فرماتے ہیں کہ ان کو ہمارے ذریعے آنکھوں کا چین حاصل ہو. وَتَقَرُّ أَعْيُنُنَا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو پورے سال سجایا جائے. جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے. اس لیے امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ رمضان کا اچھے انداز میں استقبال کرے. اور رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو رمضان سے پہلے کر لے جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں. مثلا خریداری ہے، رمضان کے لیے خریداری ہے، کپڑوں کی، جوتوں کی، عید کے لیے خریداری ہے. اس سے فارغ ہو جائیں تاکہ ہم وہ وقت جو ہمارا خریداری میں لگنے والا ہے وہ وقت ہم عبادت میں لگا سکیں، ذکر و اذکار میں لگا سکیں، قرآن کی تلاوت میں لگا سکیں. رمضان سے پہلے خریداری کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم کو وہ چیزیں سستی ملیں گی، جبکہ وہی چیزیں آپ عید سے چند دن پہلے خریدیں گے تو آپ کو 2 گنا رقم خرچ کرنی پڑے گی. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا وقت بچے گا جو آپ عبادت وغیرہ میں لگا سکتے ہیں، سیکھنے سکھانے میں لگا سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں وہ وقت لگا سکتے ہیں. وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور جو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. اور رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ قیمتی ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، قرآن کو سیکھنے میں لگائیں. اور اگر آپ رمضان سے پہلے خریداری نہیں کریں گے، رمضان میں وہ وقت لگائیں گے تو آپ کا وقت نہیں بچے گا. آپ عبادت کے وقت کو چھوڑ کر بازار میں جائیں گے اور بازار میں کیا کیا گناہ ہوتے ہیں. نامحرم عورتوں پر نظریں پڑتی ہیں. بازار گناہوں کا اڈا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بازار کی جگہوں کو سب سے ناپسندیدہ جگہ بتائی.
اور محبوب چیزیں اللہ کی نظر میں مساجد ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بازار میں وقت کو نہ لگائیں، اپنے وقت کو فارغ کریں، رمضان سے پہلے خریداری کر لے اور وہ رمضان کے تمام اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، مساجد میں اپنا وقت بسر کریں۔ اور رمضان کے استقبال کی ایک ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا وقت مقرر کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، سیٹ کریں، اور اگر اپنی مصروفیات کو کم کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ اور چاہیے تو یہ کہ ہم اپنا پورا کا پورا وقت فارغ کریں اور رمضان کی عبادت میں لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں۔ اگر پورا وقت فارغ نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی مصروفیات کو کم کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحتوں کے کام میں آسانی دے، ان کے کام کو آدھا کرے یا ان کی ڈیوٹی کو آدھا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں اپنے ماتحتوں کے بوجھ کو کم کر دیا کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تاکہ ملازمین بھی عبادت وغیرہ میں اپنا وقت لگا سکیں۔ تو اپنا وقت مقرر کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اپنے ملازمین کو ان کے کاموں میں آسانی دیں۔ اور رمضان کے آنے سے پہلے ایک کام یہ ضرور کرنا چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، ہر مسلم کو چیک لسٹ بنانا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال کا جائزہ ہو جائے، ہمیں معلوم ہو کہ اس رمضان میں کون کون سے کام انجام دیے، اور اس چیک لسٹ میں اپنے روزانہ کے کام لکھیں کہ تہجد پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، چاشت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، جو چیزیں سیکھنے کی ہے، نماز، قرآن وغیرہ، ان چیزوں کے سیکھنے میں اپنے وقت کو لگانا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ جب ہم دنیا کے کاموں کی چیک لسٹ بناتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ آج کے یہ کام میں نے کیے یا نہیں کیے، ہم روزانہ جائزہ لیتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں جو ہمارے لیے اہم ہیں، آخرت میں کام آنے والی ہے، ان کی چیک لسٹ کیوں نہیں بناتے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کاموں کی چیک لسٹ بنائیں، روزانہ جو کام کریں رمضان المبارک میں ان کاموں کو چیک کریں کہ آج میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے تو اس چیک لسٹ میں آپ رائٹ کا نشان لگائیں، آج میں نے قرآن کے کریم کی تلاوت کی ہے، رائٹ کا نشان لگائیں، میں نے ذکر و اذکار کیا ہے، رائٹ کا نشان لگائیں، والدین کی خدمت کی ہے، رائٹ کا نشان لگائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرائی ہے، ان کو سکھایا ہے، نماز کا طریقہ سکھایا ہے، تو چیک لسٹ میں رائٹ کا نشان لگائیں۔ اگر یہ چند چیزیں کر لی جائیں تو انشاءاللہ رمضان کی لذت ضرور پائیں گے، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان سے چند دن پہلے سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان قریب آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا کے یہ کلمات سکھاتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور میری جانب سے اس کو مقبول بنا کر قبول فرما۔ اس لیے ہم کو بھی
اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس دعا کے سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکیں۔ اور آخر میں بتاتا چلوں کہ رمضان سے پہلے ایک ضروری چیز یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے، حقوق العباد کو ادا کر دینا چاہیے، معافی تلافی کر لینی چاہیے کہ جن کو ستایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کے حقوق ہمارے اوپر ہے، یا کسی سے ہمارا کوئی لین دین ہے، اس کو پورا کریں، تو پکی اور سچی توبہ کریں، حقوق العباد کو ادا کیا جائے، معافی تلافی کی جائے۔ بہرحال یہ چند کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ خریداری پہلے سے کر لینی ہے۔ دوسرا یہ کہ ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا اور ماتحتوں کو کام میں آسانی دینا، اور تیسرا کام یہ کہ چیک لسٹ بنانا ہے، اور چوتھے رمضان کے قریب اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اور پانچواں اہم کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی پکی اور سچی توبہ کرنی ہے، اپنے جاننے والوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہے ان کو ادا کرنے نہ ہے، کسی کو کچھ برا بھلا کہا ہے تو اس سے معافی طلب کرنی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے معافی طلب کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی عبادات میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے، اللہ تبارک و تعالی اس کے فیصلے فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔